بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کے مسائل ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہو۔ بھول کر، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں پائی گئی، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، اب روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ ان میں سے کوئی فعل واقع ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس بندے کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے، کن میں؟ یعنی کھانا پینا یا جمع، ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، روزہ یاد دلانا واجب ہے۔ یاد نہ دلایا تو وہ دیکھنے والا گناہگار ہوگا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو۔ اگر روزہ دار زیادہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا۔ اگر روزہ دار زیادہ ضعیف ہے، زیادہ کمزور ہے، تو اسے روزہ یاد دلایا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کیا ہوگا؟ اسے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتی ہیں اور کمزوری اس کی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا۔ تو ایسے بندے کو ایسی کنڈیشن میں روزہ یاد نہیں دلوانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر عبادات بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں روزہ اسے یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے، جوان آدمی کو دیکھے تو یاد دلائے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے۔ یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، یعنی لازمی نہیں کہ جوان ہو تو اسے یاد دلایا جائے اور بوڑھا ہو تو اسے یاد نہ دلایا جائے۔ کہتے ہیں جوانی اور بڑھاپے کو اس کے اندر دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف کا لحاظ ہے، یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں۔ اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ روزہ نبھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی اسے کھاتا دیکھے تو اسے یاد نہ دلانا اس میں حرج نہیں۔ اگر بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا، اس بوڑھے کو پھر یاد دلانا واجب ہے۔ اس مسئلے کے اندر قوت اور ضعف کا لحاظ رکھا جائے گا، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، اس لحاظ سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کہتے ہیں جی مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا چھاننے میں آٹا اڑتا ہو، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا۔ اگرچہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، پھر بھی یہ تمام چیزیں حلق میں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر خود قصدن جان بوجھ کر دھواں پہنچایا حلق میں تو کیا ہوگا؟ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو اور کس طرح بھی پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی جسے کہتے ہیں، اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے
کھینچا روزہ جاتا رہا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی طرح ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ دار یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا، اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 4، بھری سنگی لگوائی۔ بھری سنگی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جہاں سنگی لگانی ہوتی ہے پہلے اس جگہ کو، اس جسم کے حصے کو تیز دھار آلے کے ساتھ یعنی اسرے وغیرہ سے زخم لگایا جاتا ہے، پھر کسی جانور کے سینگ کا چوڑا حصہ زخم پر رکھ کر اس کا باریک حصہ، اس کا یعنی چوڑا حصہ اس کے اوپر رکھ کر اور باریک حصہ اپنے منہ میں لے کر زور سے چوستے ہیں، پھر اس راہ کو آٹے وغیرہ سے بند کر دیتے ہیں، پھر جب اس کو اکھیڑتے ہیں اس آٹے کو اس جسم سے، اس زخم سے، تو کیا ہوتا ہے جو جسم کے اندر فاسد خون ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، روزہ نہ ٹوٹا۔ اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔